ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو. جس طرح ایک روایت میں فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں. تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے. اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے. اور نماز میں تبتل ہو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مکمل انہماک رب کے ساتھ ہو. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں تیر لگا ہے اور وہ نماز میں مصروف ہیں اور تیر نکال لیا جاتا ہے. جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ تیر تھا جو نکال لیا گیا. تو یہ انہماک ہے، رب کے ساتھ انہماک. اور وہ فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اور اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اپنے امور اسی کے سپرد کرو. جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے زندگی سوکھی ہو جاتی ہے. تدبیر کریں، اس کے لیے حکمت عملی ضرور آپ وضع کریں، لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر توکل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سپرد اللہ کے کر دیں، اسی کی طرف سے کام ہوتے ہیں اور وہی کارساز حقیقی ہے. تو فرمایا کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو کارساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے. جو کشتیاں اس کے نام پر ڈال دی گئیں وہ ڈوبتی نہیں ہیں، وہ منزل تک ساحل تک پہنچتی ہیں. تو ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ کشتی ڈال دی، لیکن اس کو پار لگانا تو اسی کا کام ہے. تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے میں طاقت تو نہیں تھی کہ اس کو مسخر کر سکتے. تو یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے. تو وہ اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے کاموں کا کارساز اسی کو بنایا جائے. ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا، کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا، یوں پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا. تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا. تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا. درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا. تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا. 7 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا اور آپ اس کو نکال کے 8ویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا، حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں. فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں. تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے، وہ جو بھی رویہ رکھے. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائیں گے، تو یہ کیا کمال ہوا. لوگ کہتے ہیں تم 1 قدم پیچھے ہٹو گے میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو یہ کیا کمال ہوا. تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھے ہٹو، میں بھاگ کے تمہارا دامن پکڑ لوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ. ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں. یہ تو پھر برابری ہوئی. اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، تو برائی میں برابر ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ برابر ہیں لیکن اچھائی میں برابر ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں، یہ بدترین صورتحال ہے. اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو، کسی کا انداز
नामुनासिब भी हो, कोई आपके साथ बुरा सलूक भी करता हो, लेकिन आप उसके साथ अच्छा सलूक करते हो। खून का रिश्ता है, दूध का रिश्ता है, वतन का रिश्ता है, हमसायगी का रिश्ता है, आपके साथ उसकी ताल्लुकदारी है, आपके आबा व अजदाद की आपस के अंदर सांझ थी और आप उसको निभा रहे हैं। तो ये है बेहतरीन रवैया कि किसी का कोई भी रवैया हो, आप उसके साथ अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने इरशाद फरमाया था, सिल मन क़तअका वाति मन हरमका वाफ़ु अम्मन ज़लमका। ए उक़बा बिन आमिर, जो तुझसे ताल्लुक़ तोड़े तो उससे ताल्लुक़ जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसकी झोलियाँ भर दे, और जो तेरे पे ज़्यादती करे तो उसको माफ़ कर दे, उससे दरगुजर फरमा। ये बेहतरीन किरदार है जिससे एक अच्छा सुथरा पाकीज़ा और मुनासिब मुआशरा तरतीब पाता है और तरकीब पाता है। तो मेरे और आपके आका व मौला ने हमें ये तलकीन की, बल्कि फरमाया जो ये चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो और रिज्क में इजाफा हो, वो रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे। ये राज है उम्र में बरकत का और रिज्क में इजाफे का। रिश्तेदारों के साथ अगर सलूक अच्छा करोगे तो तुम्हारी उम्र में भी बरकत होगी, तुम्हारे रिज्क में भी बरकत होगी। तो हमें ये तलकीन की, रिश्तेदार तो दूध या खून की सांझ से रिश्तेदार बनते हैं, कोई आम इंसान भी हो, हमें तो उनके साथ भी अच्छा रवैया इख्तियार करने की तलकीन की गई। हत्ता कि आपके दीन पर ना भी हो तो आपकी हमसायगी में बसता है, मुस्तामन है, जिम्मी है, तो उसके साथ आपका सलूक अच्छा होगा। आपका दीन आपको ये सिखाता है। शेख सादी बोले, शुनीदम के मर्दान राह खुदा दिले दुश्मना हम न कर दन तंग, तो रा के मुयस्सर शवद ई मुकाम के बा दोस्तानत खिलाफस्त जंग। मैंने सुना है कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो तो दुश्मनों का दिल भी नहीं दुखाते। तुझे तसव्वुफ के मरातब रफ़िया कैसे नसीब हो सकते हैं? तू तो अपनों से जंग छेड़ के बैठा है, तू तो अपनों के गिरेबान फाड़ रहा है, अपनों की पगड़ियां नोच रहा है, और तू तो अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ रहा है। तो अपने हम मनसबों के साथ उलझाव में मुब्तला है, अपने हम मसलकों हम मशरबों के साथ तेरा उलझाव चल रहा है, तेरी लड़ाई चल रही है। तुझे कैसे मर्तबा और बातन का नूर और अंदर का उजाला नसीब होगा? जो अल्लाह के बंदे हैं वो तो दुश्मनों का भी दिल नहीं दुखाते। इंसान तो इंसान रहे, वो तो जानवरों के साथ भी रवैया अच्छा रखते हैं कि ये अल्लाह की मखलूक है। मखलूक होने के नाते से अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, और उसके साथ उसने सलूक, उनका कुछ भी रवैया हो। हुजूर के गुलाम और इस्लामी मुआशरा, उसमें ये किस तरह चीज